بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج ہمارے سلیبس کا 15واں ہفتہ ہے، 15ویں ہفتے کا پہلا دن ہے اور ہم اپنا سبق نمبر 10 ملکی پرندے اور دوسرے جانور پڑھ رہے ہیں۔ مصنف اس کے ہیں شفیق الرحمان صاحب۔ صنف ادب کے اعتبار سے ایک مضمون ہے اور اس کا ماخذ ہے مزید حماقتیں۔ اچھا بیٹے، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی جانب بڑھیں، ذرا آج کے مقاصد وہ جان لیجئے۔ مقاصد یہ ہیں بیٹے کہ سبق کے اختتام تک طلباء یعنی آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ پرندوں اور جانوروں کی علامتی حیثیت سے متعارف ہو سکیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم نے پیچھے جب کوا پڑھا تھا، ہم نے جب تعارف پڑھا تھا اور جب ہم نے اسے شروع کیا تھا تو میں نے آپ کو تب بتایا تھا کہ شفیق الرحمان صاحب نے اس میں جانوروں کی علامتی حیثیت سے انسانوں کے مزاج اور انسانوں کی کچھ خصوصیات کو طنز و مزاح کا نشانہ بنایا۔ تو جب ہم نے کوا پڑھا تھا، جب ہم نے الو پڑھا، بھینس کو پڑھا، تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں اس طرح کی عادات جو ہیں یہ انسانوں میں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج ہمارا صرف اس کا ایک عنوان رہ گیا، بلی، وہ پڑھیں گے۔ تو اس کی کیا علامتی حیثیت ہے، کس طرح کا وہ جانور ہے، کیا اس کی عادات ہیں، ہلکی پھلکی سی تحریر ہے، ہلکی پھلکی سی مزاحیہ، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور دوسرا بیٹے ہمارا آج کا مقصد ہے کہ ہمیں آج اس کی مشق حل کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم ملکی پرندے اور دوسرے جانور کے آپ بہت آسانی سے آپ اس کے مشقی سوالات حل کر سکیں گے، کیونکہ بہت آسان مضمون ہے۔ آپ اس کی مشق دیکھیں گے تو جیسے جیسے ہم پڑھتے بھی جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے جوابات تو آپ کو پہلے سے ہی آتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں بیٹا، اپنی کتابیں کھول لیجئے۔ تو آج ہم نے اس کا جو آخری حصہ ہے بلی، اس کے بعد وہ کرنا ہے، پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر ہم اس کی مشق کی جانب بڑھیں گے۔ ہاں جی، تو یہ الو تک ہم نے کر لیا تھا، آج ہم نے بلی کا جو حصہ ہے چھوٹا سا بس یہی پڑھنا ہے۔ لکھتے ہیں بلیوں کی کئی قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ اب آپ سوچتے جائیں کہ ان کا اشارہ کس کس طرف۔ جو لوگ بلیوں کی قسمیں گنتے رہتے ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ شفیق الرحمان صاحب کے نزدیک یہ اتنا ایک لا یعنی قسم کا شوق ہے بلیاں پالنا اور ان کے نخرے اٹھانا کہ اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ کہتے ہیں بلیاں پالنے والے کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ بلی انہیں خام خواہ چاہتی ہیں، خام خواہ بیکار میں ہی انہیں یہ شک ہوتا ہے کہ بلی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بلی کے قیام و طعام کا بندوبست کرتے ہیں۔ قیام و طعام کہتے ہیں اس کے رہنے اور کھانے کا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کیونکہ اسے پال رہے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، اس کے نخرے اٹھاتے ہیں، اس لیے وہ ہمیں پسند کرتی ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خام خواہ ہمیں بہت محبت کرتی ہے۔ کاش کہ ایسا ہی ہوتا۔ بلی دوسرے کا نقطہ نظر نہیں سمجھتی، یعنی اس جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو سوچ ہے دوسرے کی۔ اگر اسے بتایا جائے کہ ہم دنیا میں دوسروں کی مدد کرنے آئے ہیں تو اس کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ دوسرے یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ انسانی جو خود غرضی ہے اس کی طرف انہوں نے بڑا اشارہ کیا کہ جب آپ کسی کو یہ کہیں نا کہ آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے کچھ، تو کہیں گے لوگ کر لیں، ہم کیوں کریں، باقی دنیا کیا کر رہی ہے، ہم ہی رہ گئے سارے کاموں کے لیے۔ تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں بیٹا کہ یہ کس طرف ہلکا ہلکا سا طنز ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں سال بھر میں بلی سدھائی جا سکتی ہے۔ سدھانا کہتے ہیں جانور کو، جب آپ پیٹ رکھتے ہیں نا تو آپ اس کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ رہنے کا جو طریقہ سلیقہ سکھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سدھانا، اس کو ٹرین کرنا، ٹھیک ہے۔ پر شفیق الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ سال بھر کی مشقت کا نتیجہ صرف ایک سدھائی ہوئی بلی ہوگا، یعنی اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں آتا، وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ جہاں بقیہ چوپائے دودھ پلانے والے جانوروں میں سے ہیں، وہاں بلی دودھ پینے والے جانوروں سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلی کو دودھ پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں باقی جو چوپائے جو چار جانوروں والے جانور ہیں وہ تو دودھ دیتے ہیں لیکن یہ پیتی ہے۔ اگر غلطی سے دودھ کھلا رہ جائے تو آپ کی سدھائی ہوئی بلی پی جائے گی۔ کہ یہ کس طرح کی آپ نے اس کی ٹریننگ کی ہوگی کہ اگر آپ نے کہیں دودھ ویسے کھلا چھوڑ دیا تو یہ آپ نے ٹرین کی ہوئی ہے، سدھائی ہوئی ہے، لیکن وہ پی جائے گی۔ اگر دودھ کو بند کر کے قفل لگا دیا جائے، یعنی آپ کہیں رکھ کے تالا لگا دیں، تب بھی پی جائے گی۔ کیوں کر، یعنی کیسے، یہ ایک راز ہے جو بلیوں تک محدود ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک فرد ایسا ضرور ہوتا ہے کہ آپ کھانے کی چیز اس سے کہیں بھی چھپا کے رکھ لیں لیکن وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور یہ کبھی پتہ نہیں چلتا کہ کیسے پہنچتا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں بلیاں آپس میں لڑتی ہیں تو ناخنوں سے ایک دوسری کا منہ نوچ لیتی ہیں اور مہینوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی رہتی ہیں۔ اچھا آپ دیکھیے
بلیاں ناخنوں سے منہ نوچنا، یہ بچیاں برا نہ منائیں، لیکن یہ آپ کو پتہ انہوں نے عورتوں کی اقسام کی طرف جو ایک دوسرے سے لڑتی ہیں اور ناخن کے ساتھ ایک دوسرے کے منہ پہ ناخن مارتی ہیں اور منہ نوچ لیتی ہیں۔ کہتے ہیں بلی اور کتے کی رقابت مشہور ہے، رقابت دشمنی۔ بلی برداشت نہیں کر سکتی کہ انسان کو کوئی وفادار دوست ہو، بلی میں برداشت بہت کم ہوتی ہے۔ اب بلی سے اشارہ ان کی کس طرف ہے بیٹے؟ عورتوں، خواتین کی طرف، کہ ان میں برداشت بہت کم ہوتی ہے۔ چند بلیاں گھر میں سارے چوہوں کو ختم کر سکتی ہیں، چوہے تو رفع ہو جائیں گے، کہ چوہے تو ختم ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، مگر بلیاں رہ جائیں گی۔ بلیاں دن بھر میک اپ کرتی رہتی ہیں، ان کی جلد پر طرح طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اب یہ صرف بلی کی بات تو نہیں نہ کرے، تو اس جو بلی والا نا بیٹے، یہاں پر آپ نے کبھی کیٹ واک کا وہ سنا ہے لفظ؟ یہ یہیں سے بلی کی چال ہی سے نکلا۔ وہ کہتے ہیں کہ موٹی بلیاں اپنے جسم پر لمبائی میں سیدھی دھاریاں بنا لیں تو ان کا موٹاپا چھپ سکتا ہے، وہ چھریری اور کیوٹ معلوم ہوں گی۔ کہ ایسی بلیاں جو موٹی ہیں اگر وہ سیدھی سیدھی لائنیں لگا لیں تو وہ پتلی لگ سکتی ہیں۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ خواتین جو موٹی ہوتی ہیں اگر وہ لمبے دھاری دار اس طرح کے لباس پہنے تو وہ ذرا پتلی معلوم ہوں گی۔ بلیاں دوپہر کو سو جاتی ہیں، وہ رات تک انتظار نہیں کر سکتی۔ بعض اوقات بظاہر سوئی ہوئی بلی ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے باہر نکل جاتی ہے، اس سے باز پرس کی جائے تو خفا ہو جاتی ہے، باز پرس اس سے پوچھا جائے ناراض ہو جاتی ہے۔ بلی کی جگہ کوئی بھی ہو خفا ہو جائے گا۔ ایک ہی گھر میں سال ہر سال گزارنے کے باوجود انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں۔ زندگی کتنی عجیب ہے۔ اچھا، اب یہ سبق تو بیٹے ہمارا یہاں پہ ختم ہو گیا۔ مجھے یاد آ گیا امتیاز علی تاج صاحب کا ایک بڑا مزیدار بہت اچھا ڈرامہ ہے بیگم کی بلی۔ وہ ڈرامہ ہے، چھوٹا سا ہے، اگر آپ کبھی اس کو دیکھیں انٹرنیٹ سے چیک کر لیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، ویسے آن لائن پڑھ لیں، بہت مزے کا۔ اس میں بھی ایک صاحب ہیں جو اپنی بیگم کی بلی سے انتہائی تنگ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بیگم جتنا جان چھڑکتی ہیں وہ اتنی اس کو جا کے کہیں پھینک آتے ہیں اور پھر کیسے وہ واپس آ جاتی ہے بلی، تو وہ بڑا مزاحیہ ڈرامہ ہے۔ اچھا، بہرحال سبق ہمارا ختم ہو گیا، اب ہم اس کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے مختصر سوال جواب کرواؤں، ہم باقی کی آبجیکٹیو بیٹا پہلے کر لیتے ہیں، آئیے، بلکہ پہلے اسی کو کر لیتے ہیں۔ مختصر سوال جواب بیٹے کیا ہے؟ پہلا ہے کہ کوا گرامر میں ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ملکی پرندے اور دوسرے جانور کے جو سوال جواب آتے ہیں نا بیٹے، یہ عموماً آپ کو مختصر سوالوں میں بھی آتے ہیں اور ایم سی یوز میں، جیسے کوا گرامر میں ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ مذکر، مؤنث، واحد، جمع، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ پہاڑی کوا کتنا لمبا ہوتا ہے؟ پہاڑی کوا عموماً 1.5 فٹ لمبا ہوتا ہے، 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے اور باقاعدہ بدنما ہوتا ہے۔ تو یہ اب آپ کوشش کیجیے گا کہ اس کو کسی طریقے سے آپ 2 سے 3 لائنوں تک لے آئیں، ٹھیک ہے۔ بندوق چلے تو کوے کیا کرتے ہیں؟ بندوق چلے تو کوے سے ذاتی توہین سمجھتے ہیں اور کہیں سے اچانک سے اتنے لاکھوں کی تعداد میں آ جاتے ہیں اور اس قدر شور کرتے ہیں کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے۔ ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، اس میں قصور کس کا ہے؟ ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، اس میں قصور ہمارا نہیں، ہمارے ادب کا ہے کہ شاعر نے بلبل دیکھا نہیں اور یا دیکھی نہیں ہے اور اس کے اوپر انہوں نے شاعری کر لی ہے، کیونکہ بلبل اس علاقے میں ہوتی ہی نہیں۔ بلبل کے گانے کی کیا وجہ ہے؟ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے۔ وہ ہمیں محظوظ کرنے کے لیے نہیں گاتی، اس کو اپنے غم ہی نہیں چھوڑتے۔ بلبل بہت سے موسیقاروں سے کیوں بہتر ہے؟ بلبل بہت سے موسیقاروں سے اس لیے بہتر ہے کہ ایک تو وہ گھنٹے بھر کا آلاپ نہیں لیتی، بے سری ہو جائے تو بہانے نہیں کرتی کہ ساز والے نکمے ہیں یا آج گلا خراب ہے، اور آپ تنگ آ جائیں تو اسے خاموش بھی کروا سکتے ہیں، اور کیا چاہیے۔ اچھا جی، بھینس کا مشغلہ کیا ہے؟ بھینس کا مشغلہ جگالی کرنا یا تالاب میں لیٹے رہنا ہے۔ بھینس کس لحاظ سے انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے؟ بھینس اس لحاظ سے کہ بھینس کا حافظہ انسان سے زیادہ کمزور ہے، اور وہ اس لحاظ سے انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے کہ اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی۔ الو کی کتنی قسمیں بتائی جاتی ہیں؟ الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ الو کو کون پسند کر سکتا ہے؟ الو کو وہی پسند کر سکتا ہے جو فطرت کا یعنی قدرت کا ضرورت سے زیادہ مداح ہو۔ الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے دلچسپی کیوں نہیں؟ الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے دلچسپی اس لیے نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بے سود ہے، وہ کتنا بھی پڑھ لکھ جائیں پھر بھی وہ الو ہی کہلائیں گے۔
بلی کتنے عرصے میں سدھائی جا سکتی ہے؟ بلی 1 سال کے عرصے میں سدھائی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، اب ہمارے غلط درست آ گئے ہیں۔ کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، درست۔ کوا باورچی خانے کے پاس بہت اداس رہتا ہے، غلط۔ ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، درست۔ الو شہروں میں رہتا ہے، غلط۔ بلی اور کتے کی رقابت مشہور ہے، درست۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے تیسرا کہ دیے گئے الفاظ میں سے موزوں الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ آپ بس یہ یہاں پر تو آپشنس ہیں، لیکن آپ کے پیپر میں آپ کو پتہ ہو سکتا ہے یہ MCQs کی صورت میں چاروں لکھے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ کوا باورچی خانے کے پاس بہت مسرور رہتا ہے۔ کوا گا نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا۔ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے۔ بھینس کی قسمیں نہیں ہوتی ہیں، وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بھینس کے بچے شکل صورت میں ننیال اور ددیال دونوں پر جاتے ہیں۔ الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ بلیوں کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب ہمارے رہ گئے ہیں بیٹا متضاد اور اعراب اور مذکر مونث، ٹھیک ہے۔ ابھی متضاد کرتے ہیں، آئیے۔ اچھا جی، الفاظ متضاد ہیں، دیکھیے۔ صبح، شام، سیاہ، سفید، تیز، آہستہ، اصلی، نقلی، پکا، کچا، خراب، درست، محبت، نفرت، روشن، تاریک۔ اچھا جی، اس کے بعد سوال نمبر جو 5 ہے نا، وہ آپ کا اعراب کا۔ تو اعراب لگا لیجیے الفاظ پہ: مذکر، حفظان صحت، مختصر، حجم، خوشگلو، مسرور، مضحکہ خیز، نقل وطن، نالا و شیون اور روزمرہ۔ اچھا جی، یہ ہو گیا ہمارا اگلا جو سوال نمبر 6 ہے، وہ ہے مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ لکھیں۔ تو ایسے ہی بتا دوں یا آپ کو نظر جو ایسے ہی بتا دیتی ہوں۔ نظر مؤنث ہے، زندگی مؤنث، باورچی خانہ مذکر، بلبل۔ یہ یہاں پر تو انہوں نے مؤنث استعمال کی ہے، مذکر اور مؤنث دونوں میں ہی ہوتا ہے بیٹے، کیونکہ اقبال کی بیٹا جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا ہمدردی نظم، اس میں انہوں نے کہا نا کہ ٹہنی پہ ایک شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، تو اس لیے وہاں مذکر ہے۔ یہاں سبق میں کیونکہ مؤنث ہے تو آپ یہاں پر مؤنث کر لیجئے۔ گلاب مذکر، الو مذکر، راگ مذکر، آہوزاری مؤنث، مصلحت مؤنث، قیاس مذکر۔ اچھا جی، مصنف نے الو کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اسے اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ اگر تو آپ کو یہ 2 نمبر کا سوال آ جاتا ہے تو آپ اس میں لکھ لیجئے الو کے بارے میں جو بھی انہیں کہ وہ اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتا، کھنڈر حالت ہے اس کی، ویرانوں میں رہنا پسند کرتا ہے، خاموش طبع ہے، بچوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتا، اور بس اس طرح سے اس کو جو اس کے 3-4 پوائنٹس آپ نے کر کے نا اس کو 2 نمبر کا مختصر سا سوال بنا لینا۔ اچھا جی، یہ آپ کو اقتباس ہے آپ کی تشریح کا۔ بلبل پکے راگ گاتی ہے یا کچے، یہاں سے آپ تنگ آ جائیں تو اسے خاموش کروا سکتے ہیں۔ یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ فی الحال کل بیٹا جو مرکبات ہیں یہ ہم کل کریں گے۔ آج کا آپ کام لے لیجئے گھر کا، کیونکہ آج ہمارا جو سبق ہے اتنی ہی مشق ہم نے کرنی تھی۔ اچھا بچوں، مشق ہماری جو ہے آج ہم نے مکمل کر لی، سبق کی پڑھائی ہم نے پوری کر لی۔ اس میں مختلف پرندوں اور جانوروں کی مدد سے انہوں نے علامتی طور پر جس طرح انسانی رویے اور مزاج پر چوٹ کی اس کو نشانہ بنایا، ہم نے وہ دیکھا۔ سوالات کے جوابات ہم نے ڈسکس کر لیے، بقیہ مشق حل کر لی۔ اب گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے جو ملکی پرندے اور دوسرے جانور کے سوال نمبر 1 کے جوابات تحریر کرنے ہیں، اور اس میں الف تا سین یعنی سارا جو پورشن ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے حل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 2 آپ یہ کہیے کہ جو آپ کا 5واں سوال ہے الفاظ اور تراکیب پر اعراب لگانے کا، وہ بیٹے آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا گھر کا کام تھا، نوٹ کر لیں۔ کوئی مشکل ہو تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بچوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔